عقیدے کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس طرح سے مانا جائے، اور آج کے دور میں کیا کیا فتنے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم آپ کے طریقے کے مطابق چلیں، آپ کے عمل کو فالو کریں، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ محبت ہمارے خلاف بھی حجت بن سکتی ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو کچھ سنتوں پہ تو ہم بہت آسانی سے عمل کرتے ہیں، بلکہ کوٹ بھی کرتے ہیں، یہ سنت ہے اور اس کے مطابق کرو، لیکن بہت سی سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ کی وحی ہی واحد وہ چیز ہے جو انبیاء کے ذریعے ہم تک آئی، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ ہر دور میں اسی وحی کی گائیڈنس ہی نے انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ کیس سٹڈیز دیکھتے ہیں، اگر ایک شخص انبیاء کی تو عزت کرتا ہے لیکن جو بھی ان کے پیغامات ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ایسے شخص کو کیسے سمجھایا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور کا ایک مائنڈ سیٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی سے محبت ہے مگر سنت پر عمل، اٹس اے بگ کوشچن مارک۔ لوگ انبیاء کی شخصیت کے بارے میں جب بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں حدیث میں بھی دیکھتے ہیں تو متاثر ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کو کیسے ان کی شخصیت سے سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے وہ کام نہیں کر پاتے۔ تو ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء پر ایمان، تو یہ کیا ہے، اس کانسیپٹ کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ عزیز صاحبہ، جنہوں نے ایم فل کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز میں اور الہدیٰ انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سینئر فیکلٹی میں سے ہیں، اور عقیدہ پڑھاتی بھی ہیں، اور عقیدے پہ ان کی کافی گہری نظر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی بات کر رہے ہیں اور وہ بھی انبیاء پہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء ہیں انسانوں میں سے کیوں چنے؟ انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی انسان ہی بہترین ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ انسانوں کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے، ان کی ضروریات کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلا اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح نہ تو گناہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر وہ نفس ہے جو انہیں برائیوں پر آمادہ کر سکتا ہے، نہ ان سے نافرمانی سرزد ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو وہ انسان کے اندر جو شر اور خیر دونوں کا رجحان ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء انسان بنائے اور وہ انہی معاشروں میں سے ہوتے تھے، تاکہ وہ اس معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو بھی جانتے ہوں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تمام انبیاء پہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ نبوت جو ہے یہ ایک وہبی چیز ہے، یعنی اکتسابی نہیں ہے، خود سے حاصل نہیں کی جا سکتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے نبی کو چنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، وہاں سے لے کر آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ اللہ ہی کے چنے ہوئے بندے تھے۔ ٹھیک۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم تمام انبیاء کو مانیں، ان پر ایمان لائیں، جس زمانے میں وہ آئے اس زمانے میں وہ برحق تھے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، یہ سب باتیں ہمیں ماننی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نے بعض انبیاء کو تو ایکسیپٹ کر لیا لیکن بعض کو ریجیکٹ کر دیا، ان کو نہیں مانا۔ تو یہ جب ایٹیچیوڈ آتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور کیسے اپنی زندگی کو لینا چاہیے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ انسانوں میں ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگ جلدی اچھائی کو قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ انبیاء کو یا انبیاء کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو جو دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں انہیں اپنے لیے بلیسنگ سمجھتے ہیں اور ان کی الہی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگیاں سنوارتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ایک بہت بڑا گروپ ایسا بھی ہوتا ہے جو ان کو اپنے لیے تھریٹ بعض اوقات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پابندیاں لگ جائیں گی اور انہیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی سوچ بدلنی پڑے گی، تو وہ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں یا رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہم اللہ کے ان بندوں میں شامل ہوں جو کہ اللہ کے نبیوں کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، یا اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار دوسری لسٹ میں ہو رہا ہو۔
تو جب ہم اس طرح تھوڑا سیلف انالیسس کریں تو ہی ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ ماننا، اس میں ایک عقیدے کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا. اور یہ عقیدے کا ایک بہت امپورٹنٹ سمجھنے قسم کا پلر ہے، اور اس کو بہت زیادہ ڈرل بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس طرح سے مانا جائے، اور آج کے دور میں کیا کیا فتنے نظر آتے ہیں؟ جی، خاتم النبیین ہونا اس لیے اہم ہے کہ جیسے پہلے بھی کہا کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کسے نبی بنانا ہے. بے شک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ٹھیک. اور آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اگر ہم یہ نہیں مانتے یا اس میں کمی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی بھی شخص آ کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو نبی ہوں، تو ہم کیسے یہ کہہ سکیں گے کہ تم نبی نہیں ہو؟ تو ہمارے پاس کرائیٹیریا ہی یہی ہے کہ نبوت وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، اور یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور پھر جب ہم آپ کو آخری نبی مانیں گے تو تبھی ہم آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھی قیامت تک کے لیے پریکٹیکل مانیں گے. صحیح، بالکل صحیح. اچھا، انبیاء کی جب بات ہوتی ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ ان کی تعلیمات کو بھی اب ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے. تو ہمیں جب بھی ان کی کوئی بھی تعلیم پتہ چلتی ہے، یا ہم کسی کو اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں یہ کیا، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں بھی وہ تو نہیں، وہ تو نبی تھے اللہ کے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، ہم تو عام انسان ہیں. تو انبیاء کے معصوم ہونے کا کیا مطلب ہے، اور وہ ہماری لائف سے کیسے ریلیٹ ہوتا ہے؟ جی، انبیاء کے معصوم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ کبائر سے معصوم تھے. اچھا. کسی نبی سے کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہوا. ٹھیک. اسی طرح چھوٹے گناہ سے بھی وہ بچتے تھے، اللہ نے ان کو اس سے معاف رکھا ہوا تھا. ہاں، بشری لغزشیں جو ہیں یا بشری کمزوریاں ہیں وہ بعض اوقات ان سے بھی ہوئیں، لیکن فوری طور پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس نے انہیں اس سے بھی پاک کر دیا. تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں. عام انسانوں کے لیے وہ اس طرح رول ماڈل ہیں کہ چونکہ وہ ایک افضل ترین مقام پر ہیں، تو اس مقام پر ہونے کی وجہ سے انہیں ایک ایسا نمونہ بننا تھا کہ ایک شخص بھی محنت کر کے ایفرٹ کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. صحیح. دوسری طرف لیکن بشری لغزشیں جو ہیں جو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہیں، وہ متقی سے متقی ہو اس سے بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ امکان بھی اپنی جگہ موجود ہے. صحیح. اگر انبیاء کی بشری لغزشیں نہ ہوتی تو پھر انسان یہ کہتے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ہر صورت میں اللہ نے انہیں ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اب یہ جو ہمارا طریقہ بن چکا ہوا ہے کہ ہم کوئی کچھ باتیں تو مان لیتے ہیں انبیاء کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو کچھ سنتوں پہ تو ہم بہت آسانی سے عمل کرتے ہیں، بلکہ کوٹ بھی کرتے ہیں یہ سنت ہے اور اس کے مطابق کرو. لیکن بہت سی سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا ایٹیچیوڈ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں سے پک اینڈ چوز کیا ہے. جو کام آسان ہیں یا جن کا تعلق ہماری کسی تبدیلی کے ساتھ ایز سچ نہیں ہے اتنا زیادہ، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کر لیتے ہیں. اور جہاں ہمیں ایسا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں کوئی بڑے فیصلے کرنے ہیں، مثلاً حلال و حرام کا معاملہ ہے، ایک شخص جو ہے مثلاً وہ اس کی ارننگ جو ہے اس میں حلال نہیں ہے، کوئی حرام ذریعہ ہے، تو اب ظاہر ہے اس کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اگر اس کے سامنے کوئی کھانا پڑا ہوا ہے جو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، تو وہ کھانا آسان ہے. تو اب کیونکہ وہ جو حرام رزق کو چھوڑنا ہے وہ پوری زندگی کے اوپر اس کا ایک ایفیکٹ آ رہا ہے، اس کی پوری لائف متاثر ہو رہی ہے، تو وہاں پر آ کر وہ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، شیطان کا بہکاوا بھی آ جاتا ہے، زندگی کی جو آگے آزمائشیں وہ بھی اسے نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں وہ پھر سنت کو چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پھر ہم ان کو کسی ایسے لیول پہ بٹھا دیتے ہیں کہ ہم ان کو بالکل یعنی انٹچیبل کہ بس جو وہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں یہی افیکٹ ہم آگے پھر اپنے بزرگ اور ایسی بزرگ ہستیاں جو ہر دور میں آتی ہیں ان کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں
کہ یہ شاید اللہ کے ایسے پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم بالکل یہاں تک نہیں جا سکتے. اس ایٹیچیوڈ کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ جب قرآن یہ بات کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انٹچیبل ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا اسوہ آپ فالو کر سکتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسوہ بنایا ہے. اب یہ تو ہماری اپنی ایک سوچ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو سلیکٹ کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس لیول پر ہیں، جبکہ وہ جس بھی لیول پر ہیں بہرحال وہ ہیومن لیول ہے. انسان بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک انسان تقوی اختیار کر کے، خشیت اختیار کر کے اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتا ہے، جیسے کہ انبیاء رہے، جیسا کہ اللہ کے اولیاء رہے. لیکن اسی بات کو حجت بنا کر اپنی کمزوری کی دلیل بنا لینا، یہ ایک بالکل غلط سوچ اور فکر ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر انسان آگے نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے. تو ہم بہت زیادہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اوور ویلم ہو سکتے ہیں، آنسو بہا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور واقعی دل سے ہم اپنے نبی کی محبت کو محسوس کرتے ہیں. لیکن کیا یہ محبت ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم اطاعت کی طرف نہ جائیں؟ محبت تو ہوتی وہ ہے جو اطاعت کی طرف لاتی ہے. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں. لیکن کیسی محبت؟ کوشچن یہ ہے، کیا محبت صرف اس چیز کا نام ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائے، یعنی زبانی اور کلامی محبت؟ کیا صحابہ جو تھے انہوں نے زبانی اور کلامی محبت کی تھی، یا یہ کہ ان کی محبت ثابت تھی، ان کے عمل سے ہو رہی تھی، اطاعت سے ثابت تھی، اتباع سے ثابت تھی؟ تو ہمیں بھی یہی کرنا پڑے گا کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں تو پھر ہم آپ کے طریقے کے مطابق چلیں، آپ کے عمل کو فالو کریں، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ورنہ یہ محبت ہمارے خلاف بھی حجت بن سکتی ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کریں. ہم تو بچپن سے جیسے ہوتا ہے نا اسلامک اسٹڈیز میں پڑھتے آئے ہیں، اور یہ ایمانیات کی بات اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بچپن سے ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. لیکن اب ہم ماڈرن تھاٹ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے انبیاء پہ یہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں ضرورت ہے اب کسی کی بھی، اور ہمیں کیا پتا کہ جو یعنی کہ اگر ہمیں کوئی احادیث پتہ چل رہی ہیں، کوئی سنتیں، کوئی لائف سٹائل پتہ چل رہا ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہو، یعنی اس میں کوئی اوتھینٹسٹی نہ ہو، تو ہم نہ فالو کریں گے نہ اس کے قریب جائیں گے. اس سوچ کا جو ہے عقیدے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جی، یہ تو بنیادی طور پر عقیدے کو رد کر رہی ہے نا یہ سوچ، اس لیے کہ ایسی سوچیں پہلے بھی رہی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے مٹیریلسٹک لائف ہے ہماری، ہم ہر چیز کو 2+2=4 کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اور جو ہر چیز کو اپنی صرف عقل کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. پھر مادیت پرستانہ سوچ کی وجہ سے ہر چیز میں ہم اپنا نفع بس دیکھ رہے ہیں صرف، اور وہ بھی جو فوری ہو. تو یہ ایسی بے شمار چیزوں کی وجہ سے ہمارے عقائد کے اوپر زد پڑی ہے، ان میں کمزوری آئی ہے. پھر دین کے علم سے دوری جو ہے اس کی وجہ سے لوگ عقائد کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کا ایمان کمزور ہوا ہے. تو جہاں اس سے دیگر عقائد پر، عقیدہ توحید پر زد پڑی ہے، دیگر پر پڑی ہے، وہیں انبیاء کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے وہ بھی کمزور ہوا ہے. لیکن ہمیں یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی وحی ہی واحد وہ چیز ہے جو انبیاء کے ذریعے ہم تک آئی، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور یہ وحی ہی ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے. ہر دور میں اسی وحی کی گائیڈنس ہی نے انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. بالکل. تو اگر ابھی بھی ہم اس کمزوری کا شکار رہیں گے تو بہرحال کچھ وقت کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. بالکل صحیح. انبیاء کی جب زندگیوں کو ہم دیکھیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ ریفارمسٹ تھے، یا اگر ہم ان کو دیکھیں کہ یہ ریولیوشنسٹ تھے، انہوں نے کیا کیا، یعنی کوئی اصلاح کے طریقے کیے یا یہ کہ کوئی انقلاب لے کر آئے؟ جی، انبیاء کا طریقہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے اصلاحی بھی تھا اور انقلابی بھی تھا، دونوں تھے. اکثر وہ انقلاب بذریعہ اصلاح لائے تھے. یعنی انقلاب لانے کا طریقہ اصل میں کیا ہے؟ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کر لینا. آپ سسٹمز کو تبدیل کریں، آپ معاشرے کے اندر جو ریچولز ہیں ان کو تبدیل کریں، کسٹمز کو تبدیل کریں، یہ انقلاب ہے. لیکن انبیاء کا طریقہ انقلاب اصلاح کے تھرو ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، آپ نے تعلیم دی،
اصلاح کی کوشش کی اور جو پورے عقائد تھے ان کو بدل دیا، عمل کو بدل دیا. اسی طرح ہم دیگر انبیاء کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں جو مختلف ایسی چیزیں تھیں انہیں بدل کر رکھ دیا تھا. تو یہ اصل تو تبدیلی ہی مقصود ہوتی ہے، چینج لانا ہوتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ اصلاح ہے. اگر کوئی انبیاء کو نہ مانے تو اس کے ساتھ اس کی جو ایک مورل سٹینڈرڈ اپنے لیے وہ سیٹ کرتا ہے اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے، کیونکہ جو مورل سٹینڈرڈ وہ سیٹ کرے گا وہ کل تبدیل کر سکتا ہے. آج اس کے نزدیک جھوٹ بولنا بری چیز ہے، کل ہو سکتا ہے وہ اس کو جسٹیفائی کر لے. لیکن جو انبیاء ہمیں مورل سٹینڈرڈز دیتے ہیں، ان کے ذریعے جو تعلیمات آتی ہیں ان میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک متفق ہوتی ہیں، طے شدہ ہوتی ہیں اور وہ بدلی نہیں جا سکتی. وہ ہر دور میں یا اچھی ہیں یا بری ہیں، اور ان کی بنیاد پر جب ہمارے اخلاق ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. جب ہم انبیاء کی بات کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا سلسلہ انبیاء کے ذریعے رکھا، پھر اس میں نبی تھے، رسول تھے، یعنی کچھ کو رسالت دی اور کچھ نے وہی پیغام جو ہے وہ آگے پہنچایا، اور ایک بہت بڑا نمبر ہمارے سامنے آتا ہے کہ کتنے انبیاء ہر دور میں آتے رہے ہیں. اس کی کمپیٹیبلٹی کوئی ماڈرن سائنس اور اس سے ہے؟ نہیں، ماڈرن سائنس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ تو ایک الہامی سلسلہ ہے سارا، اور جبکہ ماڈرن سائنس جو ہے وہ انسانوں کی ایفرٹ ہے. ماڈرن سائنس سے بہت سے مفید نتائج حاصل کر سکتے ہیں، وہ علم کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس سے بہت سی غلطیوں کا امکان بھی موجود ہے. یا آج کسی چیز کو وہ صحیح کہہ رہی ہے تو کل ہو سکتا ہے اسی کی ریسرچ مزید بتائے کہ نہیں یہ پہلا ٹھیک نہیں تھا اب صحیح ہے. جبکہ جو انبیاء کا سارا سلسلہ ہے وہ ایک الہامی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آنے والی تعلیمات پر مبنی ہے، تو وہ تو بہت اپر لیول ہے، اور سائنس جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے فیکٹس جو ہیں وہ مستقل ہیں، وہ چینج نہیں ہو سکتے. اور سائنس تو ہر وقت چینج ہو رہی ہے. بالکل صحیح بات. اور بہت سی چیزیں جس کو بہت حتمی بات کہا گیا وہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سائنس بھی کچھ ایسی چیزیں پروو کر لے جو اللہ کی بات کو ہی ثابت کر رہی ہوں، تو وہاں سائنس ایک سپورٹیو رول میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. کیس سٹڈیز دیکھتے ہیں، اگر ایک شخص انبیاء کی تو عزت کرتا ہے لیکن جو بھی ان کے پیغامات ہیں ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ایسے شخص کو کیسے سمجھایا جائے؟ اسے یہی سمجھایا جائے گا کہ عزت کا معنی اصل میں کیا ہے. اس میں تو یوں لگتا ہے کہ اسے یہی نہیں معلوم عزت ہے کیا. عزت تو رسپیکٹ تو ہوتی ہی یہی ہے کہ آپ دوسرے کی بات کو معتبر مانیں، اس کے عمل کو معتبر مانیں. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم انبیاء کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ پھر وہ زبانی والی بات ہے، ایمان راسخ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچے ہیں، ینگسٹرز ہیں، آپ ان کو بہت کچھ سمجھا رہے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق، اور جب ہم بہت انسسٹ کر کے سمجھا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو دیکھو اور اس طرح سے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پرانے وقتوں کی بات تھی، اب تو ٹائمز بدل گئے ہیں، ایسے بچے کو کیسے آپ سنت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی انبیاء کی عزت سکھا سکتے ہیں؟ ان کو یہ بتانے کی ضروری ہے کہ زمانہ اور وقت جو ہوتا ہے نا یہ ایک ہی ہوتا ہے. چیزیں ضرور تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، نئی آ رہی ہوتی ہیں، سوچ بدل رہی ہوتی ہے، خیالات بدل رہے ہوتے ہیں، لیکن زمانہ نہیں بدلتا. وقت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور انسان گریجولی آگے بڑھتا ہے. تو انسان کی حد تک جو چیزیں ہیں ان میں تو تبدیلی آئے گی، لیکن جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں جو اس نے بھیجے ہیں وہ اس نے اگر وہ ایک ٹائم کے لیے بھیجے تھے تو وہ ٹائم کے حساب سے ہوں گے. لیکن جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی گئی ہیں قیامت تک کے لیے، تو ان کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی اور اتنی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ ہر زمانے کی ضرورت کو پورا کرنے والی ہے. بالکل. اچھا، نان مسلمس جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ چیلنج آ جاتا ہے کیونکہ وہ کیا کر رہے ہیں، مثلاً اگر آپ کسی کرسچن انسان کو مل رہے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایز جیزس مان رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اب ہم ان کے ساتھ یعنی کئی دفعہ وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، کام اکٹھے کر رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں وہ، لیکن یہ والا جو عقیدے کا ایک آپ کا بیریئر آتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ جی، اس میں یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، اور آپ کا ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے. تو ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ
اگر وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں تو اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جو معاشرتی تعلقات ہیں، میل جول ہے، رہن سہن ہے، اس میں اچھے طرح خیر خواہی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک عقیدے کی بات ہے تو ظاہر ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. ان کا اپنا عقیدہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ ہے. ہم ان کو دعوت دے سکتے ہیں دین کی طرف، لیکن یہ ان کی اپنی ثوابدید کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اور اس میں دین ہمارا کوئی زبردستی بھی نہیں کرتا کہ ہم لازمی طور پر کسی کو مسلمان کریں. تو وہ اپنے عقائد پر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بالکل مسلمان حکومت کے اندر رہ سکتے ہیں. بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر. تو بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب انبیاء کو ہم دیکھیں تو انبیاء جو ہیں وہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہیں کہ پہلی ہسٹری میں وہ کیا کر رہے تھے اور ہسٹوریکل فیکٹس ہمیں ان کے بارے میں کیا پتہ چلتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک میپ دیتے ہیں، ایک سمجھے پن لوکیشن دیتے ہیں. اور اگر اس پن لوکیشن کو ہم نے صحیح طرح سے پکڑ لیا تو تبھی ہمیں زندگی میں فائدہ حاصل ہوگا. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.